جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله إلى آخر الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام 10 ذي الحجة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العالمین کا بے حد احسان ہے، کرم ہے، شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مقدس مہینہ اور مبارک مہینہ اور احترام والا مہینہ، محترم مہینہ ہمیں عطا کیا، جسے ہم ذی الحجہ کے نام سے جانتے ہیں، یاد کرتے ہیں. ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اس مہینے کی جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ حج ہے، اور حج کے بعد جو دوسری عبادت ہے، جو بڑی عبادت ہے، وہ قربانی کی عبادت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر بلا کر حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو نہیں جا سکے حج پر ان کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کی قربانیوں کو قبول فرمائیں. عشرہ ذی الحج یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن یہ بڑی فضیلت کے حامل ہیں. اس کی فضیلت اسی بات سے سمجھی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں قسم کھائی والفجر، کہ فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر، اور ذی الحج کی شروع کے جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں کے راتوں کی قسم. تو یقینی بات ہے کہ قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، جس کی قدر بتانا سامنے والے کو مقصود ہوتا ہے، جس میں کوئی خاص چیز ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر ہم کو یہ بتا دیا کہ یہ جو 10 راتیں ہیں یہ بڑی مخصوص ہیں، اس میں رحمتیں اترتی ہیں اور رحمت خداوندی بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں اور طرح طرح کے انعامات بندوں کے لیے حاضر ہوتے ہیں. انہی 10 راتوں سے متعلق رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من ایام 10 ذی الحجہ فاکثروا فیہن من التسبیح والتحمید والتکبیر والتہلیل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں میں نیک اعمال بہت محبوب ہیں اور دنوں کے مقابلے میں. یعنی اور دن اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بھی مقبول ہے، لیکن ان 10 دنوں میں جو نیک عمل کرے گا تو اللہ کے یہاں اس کی مقبولیت اور محبوبیت کا درجہ بڑھ جاتا ہے. اور آگے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ، کہ ان 10 دنوں میں تم زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ کہا کرو. آگے فرمایا والتحمید اور الحمدللہ کہا کرو، والتکبیر اور اللہ اکبر کی صدائیں لگایا کرو، والتہلیل اور لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو. اور دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری احادیث ہیں اس سے یہ آثار، اس سے یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ان 10 دنوں کی جو راتوں میں جگہ، ایک دن بھی اگر جگ گیا اور اللہ کی عبادت اس رات اس نے کر لی، جیسا کہ ہم جگتے ہیں لیلۃ القدر میں، تو اگر ایک رات جگ لی تو وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ پورے سال جگ کر کے اللہ کی عبادت کی ہو. اور اگر کسی نے ان 10 دنوں میں سے کسی ایک دن روزہ رکھا تو وہ ایسا ہے کہ جیسے کہ اس نے پورے سال روزے رکھے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اس میں تاریخ آتی ہے 9 ذی الحجہ کی، جسے عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے کا. اس دن روزہ رکھنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ فضیلت بیان کی. اس میں فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صیام عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبل والسنۃ التی بعد. مطلب یہ کہ جو شخص عرفے کے دن کا روزہ رکھے گا، یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، تو میں اللہ سے یہ گمان کرتا ہوں، اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے کے گناہ معاف کر دیں گے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیں گے. یعنی ایک دن اگر اس گرمی میں ہم روزہ رکھ لیتے ہیں اور تھوڑی سی بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے میں 2 سال کے گناہ ہمارے معاف کر دیں گے. اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے. اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے ان 10 دنوں میں سے ہر دن پر، اور 9 ذی الحجہ کو خاص طور پر
تمام مسلمانوں پر، تمام ایمان والوں پر خاص ایک اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، اکرام ہوتا ہے۔ اور ایک مسئلہ اس میں یہ پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ عرفے کے دن کا جو روزہ رکھیں گے وہ ہم لوگ اپنے ملک کے، اپنے شہر کے حساب سے رکھیں گے، یا سعودی میں جیسے حج ہوتا ہے تو وہاں ایک دن پہلے، انڈیا سے ایک دن پہلے وہاں 9 ذی الحجہ پڑ جاتی ہے تو وہاں کے عرفے کے حساب سے رکھیں گے۔ اس کا جواب مفتیان کرام یہ دیتے ہیں کہ جس ملک میں باشندہ رہ رہا ہے اس ملک کے حساب سے عرفے کے دن کا روزہ رکھا جائے گا، یعنی جس دن ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں بقرعید ہوگی اس کے ایک دن پہلے ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 10 دنوں کی خوب قدر کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم میں سے صاحب استطاعت ہیں، قوت والے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، ہم کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے اور آپ کے تمام لوگوں کے نیک اعمال قبول فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔